نماز کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں مزہ آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحترقون تحترقون، تم لوگ جل رہے ہوتے ہو۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ ہے جو اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی، یعنی تھوڑے الفاظ سے زیادہ مفہوم نکلتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی دہرا رہے ہیں تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہو، تم جل رہے ہو، گویا گناہوں کی مٹی میں جل رہے ہو۔ حتی اذا صلیتم الفجر، یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو، غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتے ہیں، ثم تحترقون تحترقون، پھر تم نکلتے ہو تو پھر وہی دنیا ہے، وہی گناہ ہے، وہی آنکھیں، وہی سماعتیں، کہاں کہاں تم پھر رہے ہو اور گناہ ہو رہے ہیں۔ شکر ہے آگے ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، حتی اذا صلیتم الظہر غسلتھا، تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو اس کو دھو ڈالتے ہیں۔ یہاں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کا ذکر کیا، ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں کی مٹی میں جل رہے ہوتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کروں گا، جس کو آپ نے ویڈیو کے اندر ایک ڈگری یافتہ مولوی صاحب کی زبانی سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دورہ ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے مولوی حضرات اکثر و بیشتر ایسی روایتوں کو بیان کر کے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں، اور اس کو ان کے جو اندھے مقلد ہیں بغیر سند کی تحقیق کیے لوگوں میں فارورڈ کرتے ہیں، لوگوں کو پوسٹ کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو، تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ عوام تو عوام ہے، مولوی حضرات کی بھی دیکھ لیں آپ لاپرواہی، کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، ڈگری یافتہ ہیں، اس کے باوجود حدیثوں کی سند کی جانچ پڑتال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آنکھ بند کر کے دوسروں پر اعتماد کر کے اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر تحقیق نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دوسروں پر اعتماد کی فلاں نے صحیح کہا ہے، فلاں نے حسن کہا ہے، اور دھڑلے کے ساتھ اس طرح سے عوام میں حدیثیں بیان کر رہے ہیں، جبکہ صحیح حدیث موجود ہے۔ صحیح حدیث ہوتے ہوئے ضعیف حدیث کا سہارا کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو آئیے ہم اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اس بات پر ہم زور دیتے ہیں کہ تمام مسلمان جو بھی ایمان رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کسی کی بھی بات کو سنیں، اس سے سوال کریں کہ کیا حضرت، کیا مولوی صاحب، کیا آپ نے جو بات کہی ہے اس کی سند کی جانچ پڑتال آپ نے اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر کی ہے یا نہیں کی ہے؟ نہیں کی ہے تو پہلے کر لیں، اس کے بعد لوگوں میں بیان کریں۔ تو دیکھیے یہ جو حدیث ہے تحترقون تحترقون، نماز کے تعلق سے، جیسا کہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ نماز کے بارے میں یہ حدیث ہے، جب میں اس کو پڑھتا ہوں مزہ آ جاتا ہے۔ بتائیے حدیث کیا مزہ لینے کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ نصیحت کے لیے پڑھا جاتا ہے، عمل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے؟
لیکن یہاں مزہ آنے کے لیے حدیث پڑھا جا رہا ہے. خیر اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث کس طرح سے. دیکھیے وہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح کی نماز پڑھو گے تو وہ نماز اس جلن کو دھو دے گی، پھر تم جل جاؤ گے تو جوہر کی نماز اسے دھو دے گی، پھر جل جاؤ گے تو عصر کی نماز اسے دھو دے گی، پھر تم جل جاؤ گے تو مغرب کی نماز اسے دھو دے گی، پھر تم جل جاؤ گے تو عشاء کی نماز اسے دھو دے گی، پھر تم سو جاؤ گے، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاؤ. یہ حدیث معجم الکبیر طبرانی کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 148 حدیث نمبر 8739، اسی طرح سے معجم الصغیر امام طبرانی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 حدیث نمبر 121، اور معجم الاوسط امام طبرانی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358 حدیث نمبر 2224، اسی طرح سے تاریخ البغداد کے اندر خطیب بغدادی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 63 کے اندر حدیث نمبر 2407 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے میری تحقیق کے مطابق طبرانی صغیر میں حدیث نمبر 193 اردو ترجمے کے اندر، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 7735 7736، طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 8739، اور طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 2224، اسی طرح سے مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298 حدیث نمبر 1658، اور امام شیخ البانی جو ہیں انہوں نے صحیح الترغیب کے اندر حدیث نمبر 357 پر حسن لکھا ہے. اسی طرح سے طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جیسا کہ میں نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کی سند کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم صحیح حدیث کے تعلق سے بھی بات رکھیں گے. تو دیکھیے اس حدیث کی پہلی سند میں احمد بن علی ابن الحسن التیمی، یہ راوی مجہول الحال ہے. اس کی حالات زندگی کے بارے میں کسی بھی خیر القرون کے دور کے متقدمین محدثین معتبر سے اس کی توثیق نہیں ملی. ہمیں اس کی توثیق نہیں ملی، بلکہ ایک ویب سائٹ پر ہم نے تلاش کی تو وہاں پر اس کے بارے میں مجہول الحال لکھا ہوا ملا، یعنی اس کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ یہ کون شخص ہے، معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، اس کے بارے میں کوئی وضاحت محدثین نے نہیں کی ہے. اسی طرح سے اس کی سند کے اندر ایک راوی علی بن عثمان ہے. اس نے حماد بن سلمہ سے اختلاط سے پہلے سنا ہے یا اختلاط کے بعد سنا ہے، اس بارے میں بھی کوئی وضاحت نہیں ہے، کیونکہ حماد بن سلمہ کا حافظہ خراب ہو گیا تھا آخری وقت میں، اور ان سے اس راوی نے علی بن عثمان نے روایت نقل کی ہے، لیکن حافظہ خراب ہونے کے بعد ان سے نقل کی ہے یا پہلے نقل کی ہے، اس بارے میں کچھ ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے دو علتیں ہو گئی جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے. اسی طرح سے ایک اور سند ہے، اس کی سند کے اندر لقیط ابن قبیصہ راوی مجہول الحال ہے، اور عاصم بن علی راوی متکلم فی ہے، اس کے اوپر بھی محدثین نے کلام کیا ہے. تیسری سند منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ قاسم بن عبد الرحمن کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے سما ثابت نہیں ہے، جیسا کہ محدثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے.
تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، معلوم ہوا کہ جو یہ ڈگری یافتہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں حدیث، کہ جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے، یہ حدیث اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے وہ صحیح حدیث رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثال دے کر کے سمجھایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے کہ کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو، یعنی نہر کے اندر پانی جاری ہو، اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے، غسل کرے، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب یہ صحیح حدیث موجود ہے تو ہمیں ضعیف حدیث کیوں بیان کرنا پڑ رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں؟ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 528، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 667 اور 1522، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2868 اور سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 463 میں ہے صحیح سند سے۔ تو اس حدیث کے اندر 5 وقت کی نماز کے جو فائدے ہیں وہ بتلا دیے گئے ہیں کہ ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے جوہر کی نماز پڑھی، جوہر سے لے کر عصر کے درمیان اس سے گناہ ہو گئے، تو اب جب جوہر کے بعد عصر کے بیچ میں جو گناہ اس سے ہوئے، عصر کی نماز اس نے پڑھی، گناہ اللہ تبارک تعالیٰ مٹا دیا۔ اسی طرح سے عصر سے لے کے مغرب تک اس کے درمیان جو گناہ اس سے ہوئے، مغرب کی نماز اس نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ کو مٹا دیا اس کے درمیان ہونے والے۔ اسی طرح سے مغرب کے بعد عشاء سے پہلے اس سے گناہ ہو گئے تو عشاء کی نماز پڑھا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے اس کے گناہ کو مٹا دیا۔ اسی طریقے سے فجر سے پہلے گناہ جو ہو گئے تو فجر کی اس نے نماز پڑھی تو فجر سے پہلے کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو جب صحیح حدیث سے یہ فضائل، یہ فائدے ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بات منسوب کی جائے جو اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر باسند صحیح ثابت ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غیر ثابت حدیث بیان کرنا جان بوجھ کر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تہمت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وارننگ دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بات بیان کریں، وہی بات منسوب کریں جو اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ثابت ہو۔ ثابت نہ ہو تو اس بارے میں وضاحت کریں، اس بارے میں بتائیں، خلاصہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔